دشمن تلانات مقصرین تلانات ہار ملا لانات ہار ملا لانات سید علی قاسمی سے دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد یا محمود بحق محمد یا لاؤ بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہراء یا محسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المومنین بحق احیق الحسین علیہ السلام میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے میرا مالک نام بنام تمام عزداروں کا دور نزدیک سے چل کے آنا مبدت فی القربہ میں شمار فرما میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیر اور صغیرہ گناہ معاف فرما میرا مالک اس ادارے کے ساتھ خصوصاً نشر محرم الحرام میں جو عزادار جس رنگ میں تعاون کر رہے ہیں میرا مالک تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما میرا مالک جتنے عزادار بے اولاد ہیں باب الحوائج کی مجلس کے صدقے میں میرا مالک تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما خصوصاً بالخصوص سید ذوالفقار شاہ صاحب غفار حسین ماتمی کو میرا مالک ماتمی فرزندان عطا فرما میرا مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا اور بھی جس عزادار نے اولاد کا متمنی ہے سرکار باب الحوائج کے صدقے میں تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما رحیل اکبر عزادار ہیں میرا مالک انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا تمام دعائیں مستجاب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں مل کر بآواز بلند صلوات پھر بھی مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پھر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا ہے تو ذرا مشکل لیکن کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے آتے جائیے گا کیونکہ آنے والے مومنین کے لیے جگہ بن جائیں مل کے صلوات بھی ہدیہ کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بھی آتے جائیں کافی جگہ بن سکتی ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پھر بھی مل کر صلوات ہدیہ کر لیجیے نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے مل کر اظہار توحید کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع
الحاکم بنصر الجلی مظہر لجائز مظہر الغرائب ونقطۃ دائرہ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور باواز بلند صلوات جو مومنین ابھی تک درود کا ہدیہ اہل بیت کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکے مل کر صلوات سارے ہدیہ کر دیں آج مسلسل 8ویں گفتگو ہے سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 23 کے ذیل میں معروضات ہم آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محمد ان امتیوں سے کہہ دے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا اور خدا فرما رہا ہے کہ جو بندہ بھی مودۃ فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دیں گے ان اللہ غفور شکور صرف حسنہ کو مزید حسین نہیں بنائیں گے بلکہ جو بندہ مودت لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے خدا نے رسول سے کہا ہے اور رسول نے مودت مانگی ہے توجہ ہے نا صاحبہ جو مرکز قربہ ہے وہ ہستی جناب سیدہ بنت مصطفیٰ کی ہے مل کے صلوات ہدیہ کر لیں کیونکہ آج کی جو مجلس ہے وہ منسوب ہے حضرت عباس کے ساتھ تو میرے سامنے کثیر تعداد میں مادمی بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت غازی عباس کا ذکر فضائل کے رنگ میں بھی ہو اور مصائب کی بات بھی حضرت عباس کی ہو جو مرکز قربہ ہے وہ ہے حضرت بنت مصطفیٰ کل ہم نے اس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے کہ چاہے تطہیر کا مرکز ہو چاہے قربہ کا مرکز ہو وہ ایک ہی ہستی ہے اچھا اور جناب رسول خدا نے مودت مانگی ہے صاحبان توجہ اور کائنات کی ہر حقیقت نے بنت مصطفیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے بڑے آرام کے ساتھ میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کے دل تک پہنچے حضرت بنت مصطفیٰ سے کائنات کی ہر حقیقت نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے سید سیب شاہ جی جو علماء عرفان ہے نا وہ جناب سیدہ کا ایک لقب بیان کرتے ہیں حجاب اللہ کہ سیدہ اللہ کا حجاب ہے بھائی اللہ نے شہزادی سے حجاب مانگا صاحبان پوری توجہ میں گونڈ گونڈ جامع ولایت پلا کے آپ کو حضرت عباس تک لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ نے میری شہزادی سے حجاب مانگا رسول خدا نے قصہ مانگی حدیث قصہ آپ روز سنتے ہیں نا بھائی رحمت للعالمین کو جس کی قصہ کے نیچے آ کے سکون ملے اسے بطول کہتے ہیں اللہ نے حجاب مانگا نبیوں کے سلطان نے قصہ مانگی اور امیر المومنین علی نے میرے مولا علی کے پاس ایک زرہ ہوا کرتی تھی جب بنت مصطفیٰ کے ساتھ شادی ہوئی
میں جو ایک ایک بات کہہ رہا ہوں نا اس کا ضامن میں خود ہوں. کوئی بندہ کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہے ابھی اٹھ کے سوال کرے میں کتاب کا حوالہ نہ دکھاؤں تو آئندہ ممبر پہ نہیں آؤں گا. امیر المومنین علی کے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جب سیدہ کے ساتھ شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا علی زرہ بیچ دے. بھائی توجہ چاہیے. علی زرہ بیچ دے. زرہ کیوں استعمال کی جاتی ہے کہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے. پھر علی جناب سیدہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے حسنین کی ماں مجھے ایک قمیض سی دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ نے وہ قمیض سیا اور علی وہ زرہ کی جگہ پہ جنگ میں وہ قمیض پہنتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ علی کی نظر میں زرہ سے زیادہ سیدہ کے قمیض میں طاقت ہے. علی نے قمیض مانگ لیا. بھائی توجہ. حسنین شریفین نورین نیرین نے عید کے دن کپڑے مانگ لیے. سلمان ابو ذر بلال مقداد نے نوکری کے لیے دہلیز مانگ لی. بھائی کائنات کی ہر حقیقت نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. بھائی سر اٹھائیے گا جتنے سرکار عباس کے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ نے حجاب مانگا, محمد نے کسا مانگی, علی نے قمیض مانگا, حسنین نے کپڑے مانگے, سلمان ابو ذر مقداد نے نوکری کے لیے دروازہ مانگ لیا, ہم ماتمیوں نے سیدہ سے شفاعت مانگ لی. اور سیدہ نے اپنی پوری زندگی میں خدا سے صرف 2 چیزیں مانگی. بھائی سر اٹھائیے گا. سیدہ نے اپنی پوری زندگی میں خدا سے صرف 2 چیزیں مانگی. ایک علمدار مانگا, ایک عزادار مانگا. بنت مصطفیٰ نے یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. اور جو بندے کتابت سنتے بات میری نہیں ہے, علامہ نسیم عباس رضوی صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ, یہ جو آپ داد دیں گے نا یہ سلام ہوگا نسیم عباس رضوی صاحب کو. وہ کہتے تھے کہ یہ سیدہ کی مانگ کا احترام ہے کہ علمدار کا ہاتھ بھی اونچا ہے, عزادار کا ہاتھ بھی اونچا. سید آپ سے راضی ہے کہ علمدار کا ہاتھ بھی اونچا ہے, عزادار کا ہاتھ بھی اونچا ہے. بھائی کون ہے عباس؟ صاحبان پوری توجہ چاہیے. آج میں چاہتا ہوں کہ ساری مجلس حضرت عباس پہ ہی پڑھی جائے. میری زبان میں طاقت نہیں بتاؤں کہ لسان اللہ کے بیٹے کا مقام کیا ہے. کبھی خدا بولے تو پتہ چلے عباس کسے کہتے ہیں. باہر دور جہاں تک معرفت ہے حق وکالت ادا کرنا ہے کہ کسے کہتے ہیں عباس. صاحبان پوری توجہ چاہیے. قرآن مجید سے چند آیتیں پڑھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ عباس کسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں خدا کہتا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. مجھے سورج کی قسم, سورج کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. صاحبان سار اٹھا کے سنیے گا. خدا کہہ رہا مجھے سورج کی قسم, سورج کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. بھائی آج سارے کوشش کریں. عباس ہیں سپاہ حسینی کے سالار, جرنیل ہیں میرے مولا غازی عباس, اور جرنیل کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے. کوشش کریں کہ سارے زبان کی حاضری لگوا کے مالک کے ذکر میں جائیں. اچھا, اور لنگر ہے امام حسین کا. تو جو ہے نا صاحب لنگر ہے امام حسین کا, جو بھی آئے لنگر کھائے. آپ مذہب نہیں پوچھتے, آپ عقیدہ نہیں پوچھتے, آپ یہ نہیں دیکھتے شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, جو بندی ہے, بلکہ عزادار تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے. امام حسین کا لنگر ہے, جو بھی آئے وہ کھائے, لیکن حاضری ہر بندہ نہیں کھا سکتا. صاحبان سر اٹھائیے گا. حاضری ہر بندہ نہیں کھا سکتا, کیونکہ حاضری کھانے سے پہلے جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنا پڑتی ہے. پاک سیدہ دے دشمنوں تے لعنت.
حاضری کھانے سے پہلے بنت مصطفیٰ کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا پڑتا ہے. اور صاحب ذکر العباس نے لکھا کہ اللہ نے یہ طاقت صرف عباس کو دی ہے. بھائی سار اٹھائیے گا. اللہ نے یہ طاقت صرف عباس کو دی ہے کہ مومنین مجلس میں بیٹھ کے سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. عباس اسی وقت کوڑا اٹھا لیتا ہے اور بنت مصطفیٰ کے ہر دشمن کو سزا دیتا ہے. یہ طاقت صرف عباس کے پاس ہے. خدا کہہ رہے ہیں والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. مجھے سورج کی قسم, سورج کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. بھائی قسم اگر کوئی بندہ کھاتا پروفیسر صاحب تو میں بھی مان لیتا کہ یہ سورج آسمان والا ہے, یہ چاند آسمان والا ہے. لیکن قسم کوئی بندہ نہیں کھا رہا بلکہ اللہ کھا رہا ہے. اور اسلوب تکلم پروردگار یہ ہے کہ قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا. بھائی حادث کسے کہتے ہیں, قدیم کسے کہتے ہیں؟ حادث وہ شے جو ایک وقت میں نہ ہو پھر ہو اور پھر نہ رہے. اور قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو. اور خدا کی جو صفات ثبوتیہ ہیں ان میں سے ایک صفت ہے قدیم. بھائی توجہ, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ بھی اعجاز ذکر مظلوم ہے کہ اسی ذکر میں توحید کی صفات بھی پڑھی جاتی ہے, کیونکہ ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے. ہماری توحید کبھی کمزور نہیں کیونکہ ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے. لیکن اگر ہم مولا علی کے فضائل پڑھیں, اگر ہم علم کو جھکیں, اگر ہم ذوالجناح کا احترام کریں, اگر ہم حاکم شفا پہ سجدہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ غالی ہے, یہ نصیری ہے. میں دنیا سے کہتا ہوں ہمیں غالی نہ کہو, ہمیں مشرک نہ کہو, ہمیں نصیری نہ کہو, بلکہ بازار سے جاؤ پھولوں کے ہار لے کے آؤ اور ہمارے گلے میں ڈالو. کیوں کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے خدا کو مانتے ہیں. ہم علی کے ہوتے ہوئے خدا کو مانتے ہیں. بھائی تمہارے پاس ایک علی جیسا ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے. ہمارے پاس 14 علی ہے, سجدہ پھر بھی جلی کے کر رہے ہیں. ہمارے پاس 14 علی ہیں, سجدہ پھر بھی خدا کا کر رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. بھائی قسم اگر بندہ کھاتا تو ہم مان لیتے یہ سورج آسمان والا ہے. اور خدا ہے قدیم, قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا. پھر مولا کی بارگاہ میں مل کے سارے ماتمی چلتے ہیں کہ مولا بتائیں وہ کون سا سورج ہے, وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے. بھائی اب سر اٹھائیے گا, وہ کون سا سورج ہے, وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے. بھائی بندہ کو ریفرنس دیکھنا چاہے خدا کی قسم یہاں سے لے کے میں چھت تک کتابوں کے ڈھیر لگا دوں, شیعہ کتب اور سنی کتابوں کے. ایک کتاب کا حوالہ لے لیجئے اگر کوئی بندہ دیکھنا, تفسیر قمی, اس میں لکھا ہے جب پوچھا کہ مولا وہ کون سا سورج ہے, وہ کون سا چاند ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے, تو آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا مولا فرماتے کہ عید الفطر کا روز تھا, آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا. بھائی سر اٹھائیے گا, اس ذکر میں بولنا بہت بڑی عبادت ہے. مولا فرماتے ہیں عید الفطر کا روز تھا, آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا, اور وہ خدا جو بے دل ہو کر محمد کو دل دے بیٹھا تھا. اس نے کہا جبریل فوراً دنیا میں جا اور میرے محبوب کو جا کے نعت سنا والشمس والضحاها. مجھے تیرے چہرے کی قسم, تیرے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم. جبریل دنیا میں آئے, آگے نعت سنائی. اللہ کے رسول ابھی 2 یا 3 قدم آگے چلے تھے, وہ جبریل جو جا چکا تھا وہ واپس آیا اور آگے کہنے لگا والقمر اذا تلاها, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سرکار نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے شوہر بدول آ رہا تھا. مڑ
دیکھا تو پیچھے شوہر بطول آ رہا تھا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. بھائی طلاق کسے کہتے ہیں؟ بلا فصل کو. بھائی توجہ، طلاق کہتے ہیں بلا فصل کو. جناب سیدہ شریکت الحسین کا ایک لقب ہے تالیت الزہرا. بھائی توجہ، طلاق سمجھیے گا، اسی میں سارا شیعت کا مقدمہ ہے. تالیت الزہرا یعنی زہرا کی بلا فصل. بھائی توجہ چاہیے، زہرا کی بلا فصل. نتیجہ لیجئے گا، زہرا کی بلا فصل. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یعنی خدا کرے مجھے محمد کی قسم اور اس علی کی قسم جو محمد کے بلا فصل ہے. اللہ اکبر. بھائی درمیان میں حسن کی بھی گنجائش نہیں. علی اور محمد بلا فصل ہے، درمیان میں حسن کی بھی گنجائش نہیں. بھائی اگر علی اور محمد کے درمیان حسن نہیں آ سکتا تو 40 سال بت پوجنے والا کیسے آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیمان حیدری، منتر صلوات. سارے مفسرین مانتے ہیں کہ سورج سے مراد محمد ہے، چاند سے مراد علی ہے. لیکن مورخ آل محمد سید محمد عبد الرزاق الموسوی المکرم وہ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سورج محمد ہے. بھائی توجہ، میرے سامنے حضرت غازی عباس کے جتنے بھی نوکر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ سورج محمد ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ چاند علی ہے. وہ کہتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ محمد کسی جگہ رہ گئے، علی کہیں اور چلے گئے. بھائی توجہ، کہتے ہیں ہجرت دیکھ لیں، علی مکہ میں رہ گئے اور محمد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. خیبر کا واقعہ دیکھیے، علی کہاں محمد کہاں، علی کہاں محمد کہاں. وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں. بھائی سارے اٹھائیے گا، غازی عباس کے جتنے نوکر بیٹھے وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جو دونوں ہمیشہ بلا فصل رہے، جو دونوں ہمیشہ بلا فصل رہے. انہوں نے کہا سورج ہے حسین، چاند ہے عباس. اور دنیا میں آنے کی تاریخ دیکھیے، حسین آئے 3 شعبان، عباس پیچھے پیچھے 4 شعبان. یعنی سورج ہے حسین، چاند ہے عباس. اور عباس کوئی عام چاند نہیں، قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم ہے عباس. بھائی کون پڑھے گا کہ عباس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ تو خاموشی سے سماعت کر رہے ہیں نا، لیکن مولا زین العابدین کے سامنے سرکار زین العابدین کے سامنے جب بھی حضرت عباس کا نام آتا سرکار اٹھ کے تعظیماً استقبال کرتے تھے. خدا جانے کہ عباس کی معرفت کیا ہے. بھائی کسی عام ہستی کا نام عباس نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں. اگر آپ غازی کی فضیلت سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کون ہے عباس؟ بھائی توجہ چاہیے. جو محمد کی دعا ہو، صاحبان پوری توجہ، جتنے غازی عباس کے نوکر بیٹھے، جو محمد کی دعا ہو اسے بطول کہتے ہیں. بھائی آخری بندے تک سر اٹھائیے گا، جو محمد کی دعا ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو بطول کی دعا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو بطول کی دعا ہو اسے عباس کہتے ہیں. بھئی ابھی بھی میں سمجھا سکا کہ عباس کسے کہتے ہیں. کوئی 2 4 10 لوگ تو اردو بولنے والے ہوں گے نا، سارے اردو سمجھتے ہیں، لیکن 2 4 10 لوگ اردو بولنے والے ہوں گے. پروفیسر صاحب آپ کی نظر میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں اور سارے مجمع کی نظر کر رہا ہوں کہ کسے عباس کہتے ہیں. کہ جنبش ابرو حسین
جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی دونوں بازو بلند کر کے جنبش ابرو شبیر، جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بھائی کسے کہتے ہیں عباس؟ آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ کہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں بطول کہتے ہیں، جن کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں بطول کہتے ہیں، اور سیدہ اپنے ہاتھوں سے جس کے کپڑے سیے اسے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، جی بنت مصطفیٰ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جس کے کپڑے سیے انہیں عباس کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کے بچوں کے کپڑوں کی بات شروع ہو گئی تو میں ایک بات یہاں پہ کہتا جاؤں کہ عید کی رات تھی، دو آیتیں ایک قرآن کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی اماں کل ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، دو آیتیں ایک قرآن کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی اماں ہمیں کل کپڑے چاہیے۔ شہزادی نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بھائی توجہ چاہیے، شہزادی نے کہہ دیا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بھائی توجہ، ادھر اللہ نے فرشتوں کی انجمن کی طرف دیکھا اور جبریل سے کہا کہ تو نوکری بڑی اچھی کر رہا ہے، پہلے ہے تو سید الملائکہ، ہم تیری ترقی کر کے تجھے حسنین کا درزی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تیری ترقی کر کے تجھے حسنین کا درزی بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ شیعہ خطبہ یہ حضرت جبرائیل کی توہین کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ حسنین کے نوکر ہیں، یہ اہل بیت کے نوکر ہیں، یہ حضرت جبرائیل کی توہین کرتے ہیں۔ میں شیعہ قوم کا سب سے ادنا خطیب مرکز ولایت امام بارگاہ قائم ممبر پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کر کے کہتا ہوں کہ ہم توہین نہیں کرتے، ہم جبرائیل کی توہین نہیں کرتے، بلکہ ہم نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بطول کا نوکر ہے۔ ہم نے جسے عزت دینی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ سیدہ کا نوکر ہے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کپڑے لے اور جناب سیدہ کی دہلیز پہ چلا جا۔ ذاکر حر صاحب کو بھی توجہ چاہیے۔ حضرت جبرائیل جناب بنت مصطفیٰ کی دہلیز پہ آئے، دک الباب کیا، اندر سے جناب سیدہ فضہ نکلی۔ بھائی کوئی بندے اعتراض کرتے ہیں کہ ذاکرین حضرت فضہ کو بھی سیدہ کہہ دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر حسین ماں کہیں گے میں سیدہ کہوں گا۔ بھائی توجہ چاہیے، اگر حسین ماں کہیں گے سیدہ کہیں گے۔ اندر سے سیدہ فضہ باہر آئیں اور سیدہ فضہ نے کہا دروازے پہ کون؟ بھائی توجہ چاہیے، فضہ پوچھ رہی ہیں دروازے پہ کون، دروازے پہ کون، دروازے پہ کون، اور حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں انا حیات الحسنین، انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 دفعہ فضہ نے پوچھا دروازے پہ کون، دروازے پہ کون، دروازے پہ کون، اور جبرائیل اپنا تعارف بدل نہیں رہے۔ حالانکہ جبرائیل کے اس گھر کے ساتھ اور بھی بڑے رشتے ہیں، یہ امین راز وہی ہیں، یہ سیدہ کی چکی چلاتے ہیں، یہ حسنین کا جھولا جلاتے ہیں، لیکن فضہ نے 7 دفعہ پوچھا دروازے پہ کون، دروازے پہ کون، دروازے پہ کون۔ جبرائیل ہر دفعہ کہہ رہے ہیں میں حسنین کا درزی، انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی۔ میں نے عالم تصور میں حضرت جبرائیل سے پوچھا آپ کے اس گھر کے ساتھ اور بھی بڑے رشتے ہیں، فضہ نے 7 دفعہ پوچھا دروازے پہ کون، دروازے پہ کون۔ اب ہر دفعہ یہی کہہ رہے ہیں میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی۔ آپ اپنا تعارف بدلتے کیوں نہیں؟ اب بس نہیں جبرائیل کہے، کیونکہ جو بی بی اندر ہے اس نے کہا ہے کپڑے درزی کے پاس ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔
کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اچھا جب بچوں نے پوچھا اماں کل ہمیں کپڑے مل تو جائیں گے؟ تو جناب سیدہ نے کہا تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں. تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں اور ازل سے کسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں اور تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مار کر بھی جی رہے ہیں اور ولی سمجھ کر تمہارے کپڑے ارم کے حیات سی رہے ہیں. سیدہ نے فرمایا وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئے, وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئے. میں آج سے رسم ڈال دوں گی اور صبح سے پہلے نہ پہنچا درزی میں نوکری سے نکال. جس کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں بطول کہتے ہیں اور سیدہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جس کے کپڑے سیے انہیں عباس کہتے ہیں. اور عباس ہے علم بردار رسول. یہ جو پرچم ہمارے گھروں پہ لگا ہے یہ رسول اللہ کا پرچم ہے. یہ پرچم توحید بھی ہے اور یہ پرچم ولایت بھی ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ محمد یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں تیرے ہاتھ پہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور ید اللہ فوق ایدیہم خدا کہہ رہے محمد جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. بھائی علی بھی ید اللہ ہے, میں عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں, علی بھی ید اللہ ہے, رسول بھی ید اللہ ہے, عباس بھی ید اللہ ہے. اچھا اور یہاں پہ اکثر جب ہم ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ علی ید اللہ ہے یا رسول ید اللہ ہے تو لوگوں کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھائی توجہ چاہیے. بہت سی پیشہ جی کیسی دلیل میں ممبر سے دیتا جا رہا ہوں, خدا کی قسم جو یہ بندے سوال کرتے ہیں نا کہ علی ید اللہ ہے یا نہیں, اس سوال کی قبر یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی. بھائی توجہ چاہیے. بھائی روح افضل ہے یا بدن؟ بھائی توجہ کیا کہنے آپ کے. بھائی روح افضل ہے بدن سے. ایک روح نکلنے کی دیر ہے تو نام سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر بندے کہتے ہیں یہ میت, پھر علی کا عالم جو میرا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا, میت کہہ کے پکارا جاؤں گا. اس کا مطلب ہے روح بہرحال بدن سے افضل ہے. بھائی اب ہم کریں تو کیا کریں, ہم خودکشی کر لیں. لوگ عیسیٰ کو روح اللہ تو مان رہے ہیں, علی کو ید اللہ نہیں مان رہے. اللہ اکبر اللہ. میں کہوں عیسیٰ روح اللہ, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جب میں کہوں گا علی ید اللہ, علی عین اللہ, تو رگ مکسریت پھڑک اٹھتی ہے. ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے. خدا نے منع فرمایا قرآن میں ان سے حسد کرنے کو. حسد نہیں کرنا چاہیے. انہیں ماننے کا حکم ہے, سجدے کا حکم ہے, سوچنے کا حکم نہیں ہے. خدا کہہ رہے جو لوگ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور خدا ید اللہ کی نشانی بتا رہا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. خدا کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. اور بہت سی بادشاہ جی نبیوں کے سلطان نے فرمایا جس کسی نے اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی اور وہ مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. جس کسی نے راجہ علی صاحب اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی اور وہ مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. یعنی جہالت کی موت مرنے سے بچنے کے لیے بندے کو زمانے کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑتی ہے. اور ہاتھ کی اللہ نے قرآن میں نشانی بتائی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, ہاتھ وہ چاہیے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہو. ہاتھ وہ چاہیے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہو. اور اگر کوئی بندہ خدا کا ہاتھ دیکھنا چاہے پوری دنیا جا کے
کے پھر کے دیکھ لیں، ایک ہی ہاتھ ہے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غازی کے علم کی سلامی زمانے کے امام کی بیعت ہے. سلامی زمانے کے امام کی بیعت ہے، کیونکہ بیعت کے لیے ہاتھ درکار ہے. بھئی ہاتھ وہی ہے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہے، وہ ہے سرکار رب وفا کا ہاتھ. اچھا، اور یہ پرچم جو ہے اس کے بڑے معجزے ہیں. یہ کوئی عام پرچم نہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام پرچم نہیں. آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دل بجھا ہو بے آس بھی نہیں رہتا. بھائی آخری بندے تک تھوڑا تھوڑا بولیں، حضرت غازی عباس کو سلامی پیش کریں کہ جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا، اور تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا. جب کبھی سفر میں میں عباس کا علم دیکھوں، وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا. جناب کے ہاتھ کا ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ کہ خدا کے گھر میں رہ کر خدائی جس کو آتی ہے، پہلے توجہ کرنی ہے، خدا کے گھر میں رہ کر خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے. خدا جانے اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا، کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی جس کو بھائی اس پرچم کے بڑے معجزات ہیں. صاحبان پوری توجہ، ذکر عباس میں بولا کریں. کیوں؟ کیونکہ یقین کہتا ہوں میں اس کو. قمر غازی صاحب تشریف لے کے آگے، حضور آپ کی نظر بالخصوص یہ 2 مصرے کر رہا ہوں کہ یقین کہتا ہوں میں اس کو جسے سب آس کہتے ہیں. دنیا کہتی ہے نا غازی بے آس، میں کہتا ہوں یقین کہتا ہوں میں اس کو جسے سب آس کہتے ہیں. کیوں؟ سخی شبیر بھی مشکل میں یا عباس. سخی شبیر مشکل میں یا عباس کہتے ہیں. بھائی اس پرچم کے بڑے معجزات ہیں. صاحبان پوری توجہ چاہیے، اس پرچم کے بڑے معجزات ہیں. کیا سرکار عباس پہلے علمبردار ہیں؟ نہیں، تاریخ پڑھیے. سرکار حمزہ بھی علمبردار رسول ہیں، سرکار جعفر طیار بھی علمبردار ہیں، خود مالک لواء الحمد علی بھی علمبردار ہیں. لیکن میں اگر آپ کے سامنے کہوں علمبردار تو آپ کے ذہن میں صرف عباس آئے گا. کیونکہ جب حمزہ نے علم اٹھایا، بھائی مرکز ولایت والوں سار اٹھائیے گا، جب حمزہ نے علم اٹھایا پھریرے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. جب علی نے علم اٹھایا پھریرے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. لیکن جب کربلا میں عباس کے ہاتھ پہ آیا تو لکھا تھا علی ولی اللہ. عباس کے ہاتھ میں ولایت کا پرچم ہے. عباس کے ہاتھ میں ولایت علی کا پرچم ہے. بھائی توجہ چاہیے، ایک معجزہ میں سرکار عباس کے علم کا آپ کو دکھانے لگا ہوں، سنانے نہیں لگا، دکھانے لگا ہوں. علم حمزہ کے ہاتھ میں تھا تو ہاتھ نیچے تھا، پھریرا اوپر تھا. بھائی توجہ توجہ توجہ، علم علی کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ نیچے تھا، پھریرا اوپر ہے. اللہ جانے کتنی طاقت ہے عباس کے ہاتھ میں. جب سے عباس کے ہاتھ میں علم آیا ہے، ہاتھ اوپر ہے، پھریرا نیچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ اوپر ہے، پھریرا نیچے ہے.
ہاتھ اوپر کیوں نہ ہو، عباس ید اللہ ہے، عباس خود اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حضرت غازی عباس نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نے کہا، پوری زندگی عباس نے حسین کو بھائی نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی سیدہ کے ہی بیٹے تھے، کیونکہ سیدہ نے فرمایا تھا کہ علی عباس میرا بیٹا ہے، تھے سیدہ کے بیٹے، لیکن پھر بھی بھائی نہیں حسین کو پوری زندگی کہا، سیدی کیا کہ پکارا اے میرے سردار۔ بھائی عزادارو، اس فرش عذاب پہ آتے ہو نا تو یہاں سے کچھ لے کے جایا کرو۔ 3 چیزیں ہیں جس کا نام ہے اسلام، پوری تحقیق کر لیجئے، خدا کی قسم میں کتنی کتابیں پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر 3 چیزیں ہیں تو بندہ شیعہ ہے، ولایت امیر المومنین، حرمت سادات، عزاداری کریم کربلا۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ سادات کی عظمت کو سمجھیں۔ اکثر بندے تھوڑے پیسے آ جائیں تو کہتے ہیں کہ ہم سادات کا احترام کیوں کریں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کتابوں سے حوالے دکھا سکتا ہوں ابھی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا جس کسی نے کسی بھی سادات کی توہین کی اس نے اصل میں میری توہین کی ہے۔ اور یہ نہ سوچا کریں کہ یہ سادات متقی نہیں ہے، یہ گناہگار ہے تو ہم اس کا حیا کیوں کریں۔ خدا کی قسم رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری ذریت میں سے جو اچھے ہیں ان کا اللہ کی وجہ سے حیا کرو، جن کا کردار آپ کی نظر میں اچھا نہیں ہے ان کا میری وجہ سے حیا کرو۔ عظمت سادات کے بغیر، حرمت سادات کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اور خدا کی قسم جناب سیدہ نے جو وصیتیں کی ہیں، جو جناب سیدہ نے امیر المومنین کو وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ علی میری قیامت تک آنے والی نسل کو میرا سلام کہنا۔ بس سید جو بھی ہے چاہے اس کا کردار جیسا بھی ہے، لیکن اس پر بنت مصطفیٰ کا سلام ہے۔ ہمیشہ 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 سادات کی عظمت کا خیال رکھیں، سادات کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک فقیہ بیٹھا ہو، مجتہد ہو، اپنے دور کا فقیہ ہو، اور ایک ان پڑھ سید بیٹھا ہو، مولا فرماتے ہیں وہ جو سید ہے وہ اس پہ مقدم ہے، وہ برتری رکھتا ہے۔ کیوں نہ برتری رکھے اولاد بطول جو ہوا۔ بس عزادارو، آج علم برآمد ہوگا، اور یہ علم نہیں ہے، خدا کی قسم ذاکرین آپ کے ڈر سے کہتے ہیں کہ علم برآمد ہوگا، حالانکہ یہ علم نہیں برآمد ہوگا، شہزادی زینب کی چادر کا نام۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، جو اس طرح آوازیں بلند کر کے روتے ہو محمد کی بیٹی، آپ کو اپنے بیٹوں کے غم میں کبھی نہ رلائے۔ عزادارو، کربلا کے شہیدوں میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ ذاکر حور عباس چودھری مکرم صاحب، علامہ صدر الدین قزوینی نے لکھا کہ کربلا کے شہیدوں میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ کہتے ہیں جب عباس زین عشر پہ سوار ہوتے تھے نا تو عباس کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا بڑا قد تھا عباس کا۔ اب ماتمی مصیبت کا جملہ میں کہنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ عباس جب زین عشر پہ سوار ہوتے تھے قد اتنا بڑا تھا، پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے۔ کوفہ اور شام کے حرامیوں نے اتنا مارا ہے عباس کو، جو عباس کی اصل قبر ہے وہ اصغر سے بھی چھوٹی ہے۔ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ سیدوں کی آس کا نام عباس ہے، پردے داروں کی آس کا نام عباس ہے۔ اور ہمارے گھر میں آج بھی یہ مروجہ ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آئے نا تو ہم اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہتے ہیں
کہ جاؤ عباس کے علم پہ جا کے دعا مانگو۔ خدا کی قسم میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں جب میری بہنوں کو عباس پہ اتنا یقین ہے، اللہ جانے عباس کی اپنی بہنوں کو بڑی راضی ہے بنت مصطفیٰ پر۔ اور آپ کے زمانے کے امام کہتے ہیں، میرے سامنے نوا خان بھی کھڑے ہیں، عزادار بھی بیٹھے ہیں، آپ کے زمانے کے امام کہتے ہیں کہ زیادہ لوح عباس کے پڑھا کرو۔ شعراء سے بھی امام یہ کہا ہے کہ زیادہ غربت عباس کی لکھا کرو۔ جب پوچھا گیا نا مولا کیوں، تو امام نے فرمایا جب تک عباس زندہ تھا ہر بی بی جانتی تھی میری چادر محفوظ ہے۔ عباس گھوڑے سے گرے، علی کی بیٹی نے کہا واہ جابا۔ سیدان نے دنیا کی کسی غم میں نہ رڑائے۔ باب الحوائج کی مجلس ہے، کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے دعاؤں کے لیے، میرا مالک صاحب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ جو بندہ اولاد کا متمنی ہے باب الحوائج اسے اولاد عطا فرمائے۔ جس کو کوئی ڈاکومنٹس پیپر چاہیے پاک بی بی کو بھی عطا کریں۔ عزادارو، جب سرکار غازی عباس دنیا میں آئے ہیں نا، جب حضرت غازی عباس دنیا میں آئے ہیں تو حضرت غازی عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جس طرح امیر المومنین نے رسول اللہ سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی تھی نا، اسی طرح عباس نے حسین سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت جب کریم کربلا امام حسین حضرت غازی عباس کے قریب آئے ہیں نا، تو آنکھیں کھولنے سے پہلے علماء لکھتے ہیں عباس نے اپنے دونوں بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ مولا زیارت بعد میں کروں گا، پہلے میرے بازوؤں کا نذرانہ کرو۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرتارو، مدینہ سے محمل نکل رہے تھے، بی بی سیدہ ام البنین نے وعدہ دیا تھا کہ عباس تیری زندگی میں زینب کے پردے پہ کبھی مشکل نہ بنے۔ حضرتارو، سفر ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، عباس دیکھتے رہے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بڑا مشکل تھا عباس کے لیے زینب جیسی بہن کو لے کے مدینہ چھوڑنا۔ عباس دیکھتے رہے، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حضرتارو مکہ آ گئے، حسین نے حج کو احرام کو عمرے میں بدلا، مکہ چھوڑ دیا۔ عباس دیکھتے رہے۔ حضرتارو 2 محرم قافلہ کربلا آ گیا، عباس دیکھتے رہے۔ حضرتارو شب عاشور آ گئی، عباس دیکھتے رہے۔ حضرتارو پھر وہ دن آیا جس دن کو عاشور کہتے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم کے استاد تھے نا عباس، فنون جنگ سکھائے تھے حضرت عباس نے۔ سرکار اولو محمد کو بھی جنگ عباس نے سکھائی تھی، علی اکبر کو بھی جنگ عباس نے سکھائی تھی، قاسم کو بھی جنگ عباس نے سکھائی تھی۔ عزادارو، جب عباس کے ہاتھوں کے پالے ہوئے میدان میں جا کے گرتے تھے نا، عباس حسین کے پاس آتے تھے، مولا مجھے میدان بھیجیے۔ سیدات مجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، مولا مجھے میدان بھیجیے۔ آج بڑا ماتم ہم نے کرنا ہے کیونکہ حسین کی جرنیل کی شہادت ہے۔ عزادارو، عباس بار بار آتے، مولا مجھے میدان بھیجیے، مولا مجھے میدان بھیجیے۔ عزادارو، کریم کربلا کتاب کے فکرے ہیں، قدیم کربلا نے کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، اگر تو چلا گیا تو فوج کہاں جائے گی؟ حضرتارو نظر شمالا و یمینا، عباس نے ایک طرف دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور ماتم کر کے کہا مولا مجھے وہ فوج تو دکھا نا جس کا میں جرنیل۔ مولا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلایا۔ حضرتارو بار بار عباس اجازت مانگتے تھے، حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ کریم کربلا ہر دفعہ یہی کہتے تھے عباس تو میرے بابا کی شبیہ ہے، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عزادارو، مشکل بن گئی عباس پر۔ سکینہ بار بار خیمے میں آتی اور آگے کہتی چچا میرا بھائی چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے، اگر پانی نہ ملا میرا اصغر مارا جائے گا، اگر پانی نہ ملا میرا اصغر مارا جائے گا۔
عزادارو عباس ہر دفعہ یہی کہتے سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، سکینہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ عزادارو بی بی سکینہ نے رو کے کہا چچا میں ہوں 4 سال کی بطول، مجھے یقین ہے اگر میں تجھے تیار کرواؤں تو میرا بابا اجازت ضرور دے گا، میرا بابا بطول کو خالی نہیں لٹائے گا۔ عزادارو اب سیدہ سکینہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ عباس کو تیار کرنا شروع کیا۔ عزادارو عباس کو تلوار پہنائی، عزادارو اب زرہ پہنوانی تھی۔ عباس کا قد بلند تھا، جتنے میرے سامنے قدیمی عزادار بیٹھے جو مضمون سن کے روتے ہیں، عزادارو عباس کا قد بلند تھا، سیدہ سکینہ 4 سال کی تھی۔ اب عباس اتنے جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ 4 سالہ بطول کے قدموں پہ لگے۔ عزادارو بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا، بی بی زینب نے کہا عباس آج تو نے پردیس میں 4 سالہ بطول کا حیا کیا ہے، میں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کر رہی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے۔ سیدہ آخر دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، مانگ لو وہ دعا جو قبول نہیں ہوتی عباس کے ذکر میں۔ عزادارو بی بی سیدہ سکینہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ عباس کو تیار کروایا۔ عزادارو اب سکینہ اور عباس وہاں آئے جہاں کریم کربلا امام حسین تھے۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے آ کے رو کے کہا بابا میرے چچا کو اجازت دیجئے۔ عزادارو حسین نے کہا سکینہ چچا کو کیوں بھیجتی ہے، بھائی بات مرنے والی ہے۔ حسین نے کہا سکینہ چچا کو کیوں میدان بھیج رہی ہے۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے کہا میرا بھائی 3 دنوں سے پیاسا ہے، 6 مہینے کا ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، مجھے بھائی کے لیے تھوڑا پانی چاہیے۔ عزادارو کریم کربلا امام حسین نے ماتم کر کے کہا سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے کہا بابا اصغر میرا بھائی لگتا ہے۔ عزادارو حسین نے کہا عباس میرا کیا لگتا ہے۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے کہا عباس آپ کے بھائی ہے۔ عزادارو حسین نے ماتم کر کے کہا سکینہ دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا۔ سیدہ آخر دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، سکینہ دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے والا بچے نہ میرا 32 برسوں والا بچے۔ عزادارو جب بار بار سکینہ نے کہا نا تو امام حسین نے کہا عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں۔ عزادارو کہا عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں۔ عزادارو سرکار غازی عباس نے رو کے کہا مولا صبح سے جو بھی میدان گیا ہے وہ آپ سے اجازت لے کے گیا ہے، میری اجازت کس کے پاس ہے۔ عزادارو امام حسین نے غربت کے عالم میں رو کے کہا عباس یہ جو بیویاں کالے خیموں میں ہیں وہ میرے سہارے پہ نہیں آئی بلکہ تیرے سہارے پہ آئی۔ عباس تیری اجازت ان بیویوں کے خیموں میں ہے۔ عزادارو سرکار عباس بی بی سیدہ کے خیمے کے قریب آئے اور اپنی ماں سیدہ ام البنین کے پڑھائے ہوئے درس یاد آئے۔ عزادارو خیمے کے قریب آ کر عباس نے رو کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو علی بادشاہ کی بیٹی مصلی پہ تھی، تڑپ کے کہنے لگی اماں فضا ذرا باہر دیکھنا یہ آواز تو میرے عباس کی ہے، یہ سوالیوں والی آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے۔ عزادارو مقتل کے فکرے ہیں جب فضا گئی تو سر پہ چادر تھی، جب فضا دروازے سے پلٹ کے واپس آئی چادر گلے میں آ گئی۔ عزادارو بی بی زینب نے رو کے کہا اماں فضا تیری چادر کیوں اتر گئی۔ عزادارو فضا نے ماتم کر کے کہا بی بی تھوڑے لمحوں بعد تیری چادر بھی اتر جائے گی اور تیرا غازی موت کی اجازت مانگ لے۔ سیدہ تیرا گریہ قبول کرے، تیرا غازی موت کی اجازت مانگنے آ گیا۔ عزادارو میرے مولا غازی عباس اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ عزادارو بی بی زینب نے رو کے کہا عباس میں ساری زندگی سوچتی رہی
میرا عباس مجھ سے کچھ مانگے۔ عباس تو نے پہلی دفعہ بہن سے مانگا ہے اور وہ بھی پردیس میں موت کی اجازت مانگی ہے۔ عباس میرے دل میں ایک حسرت ہے، میں نے سنا ہے کہ جب تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو بابا علی لگتا ہے، جب تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو بابا علی لگتا ہے۔ عباس میں ایک منت کرتی ہوں، تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے خیمے آ، تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے خیمے آ۔ سنتے ہو کتنا وفادار تھا عباس۔ عباس نے بی بی کا حکم خدا سمجھ کے عزادارو اشہل کو لیا اور اشہل کی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ کیوں پٹی باندھی؟ کیونکہ سیدزادیوں کے خیمے تھے۔ عزادارو وہی عباس جو اشہل کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے تھے، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا جب شمر کمینہ گھوڑے پہ سوار ہو کے علی بادشاہ کی بیٹی کے خیمے میں آ گیا۔ سیدہ مجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ علماء کہتے ہیں جب کوئی بندہ عباس کی غربت بڑھے نا تو پھر سر پہ ماتم کیا کرو، کیونکہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے۔ عباس کے گھوڑے نے خیموں کا چکر لگانا شروع کیا۔ ساری سیدزادیاں عباس کے سامنے جمع ہو گئی۔ جب عباس کے گھوڑے نے خیموں کا چکر لگانا شروع کیا، کوئی بھی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی بھی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی سیدزادی کہتی تھی برباد مدینہ۔ سیدہ زینب نے اپنے سر سے چادر اتاری اور روکا واہ حجابہ۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب عباس نے ودا کیا ہے نا علی کی بیٹیوں سے، سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے۔ عباس کا گھوڑا خیموں کا چکر لگا رہا تھا، عباس کا گھوڑا خیموں کا چکر لگا رہا تھا، یہاں اچانک عباس نے محسوس کیا کہ گھوڑے کے قدموں میں کوئی ہے۔ عباس نے دیکھا تو 4 سالہ سکینہ تھی۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی چچا یہاں گھوڑے سے اتر جائیں یا میدان چلے جائیں، یہاں گھوڑے سے اتر جائیں یا میدان چلے جائیں۔ عباس نے رو کے کہا سکینہ تو چچا کو گھوڑے سے اتارتی ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا میں چھوٹی ہوں نا، مجھ سے بابا کے دکھ نہیں دیکھے جاتے۔ آپ کا گھوڑا جب خیام کا چکر لگاتا ہے، میرا باپ کبھی زمین پہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اللہ اب حسین غریب ہو گیا۔ سیدہ تجھے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، اللہ اب حسین غریب ہو گیا۔ اجازت دی ہے نا میرے مولا حسین سے، بھائی ہاتھ پکڑنا، تھوڑے لمحوں کے لیے ہاتھ پکڑنا، مجھے بس مضمون سارا پڑھنے دینا۔ جب امام حسین سے اجازت لینے آئے ہیں نا حضرت عباس، حسین نے دیکھا عباس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، بالا بھی ہے، زیرہ بھی عباس نے پہنی ہوئی ہے۔ حسین نے کہا عباس تلوار لے کے کہاں جا رہا ہے؟ عباس نے ماتم کر کے کہا مولا انہوں نے میرے اکبر کو مارا ہے، مولا میرا قاسم ابھی زندہ تھا، انہوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، مولا انہوں نے میرے اولو محمد کو مارا ہے، مولا انہوں نے میرے بھائیوں کو مارا ہے، مولا مجھے بدلہ لینے دیجئے، مولا مجھے بدلہ لینے دیجئے۔ حسین نے کہا عباس تلوار بھی لے جا، تیر بھی لے جا، نیزہ بھی لے جا، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ جتنے زخم تو آج شامیوں پہ لگائے گے نا بدلے میری زینب شام میں دے گی۔ عباس نے تلوار اٹھائی، حسین کے قدموں میں رکھی اور رو رو کے کہتا تھا عباس تلوار نہیں لے گی۔ سیدہ مجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، صرف پانی لانے کی اجازت میرے سرکار کو ملی۔ صرف ایک نیزہ لے کر زین اشر پہ بیٹھ کر عباس میدان جانے لگے۔ جب عباس میدان گئے ہیں نا تو سیدہ سکینہ میرے مولا حسین کے دوش پہ سوار تھی، شانوں پہ سوار تھی، اور سیدہ سکینہ
بابا کو بتا رہی تھی اب میرا چچا میدان چلا گیا ہے۔ حسین کہہ رہے تھے مرحبا عباس۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے کہا عباس نے دریا خالی کروا لیا ہے۔ حسین کہہ رہے تھے مرحبا عباس۔ عزادارو سیدہ سکینہ نے دیکھا عباس نے پانی لے لیا ہے۔ عزادارو حسین نے کہا مرحبا عباس۔ عزادارو پانی لے کے جب واپس آنے لگے ان کمینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عباس نے لڑنا تو ہے نہیں، ہم مل کے عباس پہ حملہ کرتے ہیں۔ عزادارو ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو گر گیا۔ عزادارو ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو گر گیا۔ عزادارو اب عباس نے مشق کو دانتوں میں لیا، خدا لعنت کرے ہرملا پر، اس نے اتنے تیر مارے عباس کی مشق میں۔ عزادارو مشق میں تیر نہیں لگے بلکہ سکینہ کی آس میں تیر لگے، لیکن عزادارو ابھی بھی علم بلند تھا، حسین مطمئن تھے۔ یا اچانک ایک ایسا منظر آیا، سکینہ نے کہا بابا اب مجھے چچا نظر نہیں آ رہا، عالم زمین پہ گر گیا ہے، اب مجھے چچا نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو حسین نے سکینہ کو اتارا اور حسین نے کہا اب حسین میدان میں جائے گا، اب حسین میدان میں جائے گا۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، ان کمینوں نے حسین کو اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے اور کہتے تھے کدھر گیا تیرا غازی، بلا اپنے غازی۔ عزادارو بڑا مارا مسلمانوں نے غازی کو، کیوں مارا؟ عزادارو جب عباس کو تیر لگ گئے نا آنکھوں میں، عباس نے اپنے گھوڑے کو کہا مجھے حیام کی طرف نہ لے کے چل، مجھے میدان کی طرف لے کے چل۔ عزادارو اور عباس نے رو رو کے کہا اے کوفہ والو، اے شام والو، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے، میرے بعد حسین کو کوئی نہ مارے، وہ میرے بعد حسین کو کوئی نہ مارے۔ عزادارو یہ اعلان سننے کے بعد شمر کمینہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا، اس نے کہا اے کوفہ والو، اے شام والو، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے، علی کا علی کی شکل والا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گر گیا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں، اب اس کے ہاتھ نہیں۔ 9 لاکھ فوج ٹوٹ پڑی عباس پہ، اب مقتل کے فکرے ہیں۔ آپ سنتے ہو نا صرف عباس کے بازو کاٹے گئے، خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے پڑھ چکا ہوں، صرف عباس کے بازو نہیں کاٹے گئے، کوئی عباس کے ہاتھ کاٹ کے لے گیا، کوئی عباس کے پاؤں کاٹ کے لے گیا، کوئی عباس کی انگلیاں کاٹ کے لے گیا۔ اور حسین کا جان لال ان کا سرا گوری، عباس عباس تیرے بعد حسین کی کمر جھک گئی۔ ایک منظر بلند کرنا، مجھے مصاحب ابھی پڑھنے دینا، جب میں کہوں گا پھر میرے مولا کا علم لے کے آنا۔ عزادارو مسلمانوں نے بڑا مارا عباس کو، بھائی مقتل کی روایت ہے حسین کے آنے سے پہلے یہ عباس کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں لہراتے تھے اور کہتے تھے ہم نے عباس نہیں مارا، ہم نے علی مار دیا، ہم نے عباس نہیں مارا، ہم نے علی مار دیا۔ عزادارو مجھے بتاؤ کہ عباس کو صرف 10 محرم کو مارا؟ نہیں عزادارو، عباس کو کوفہ میں بھی مارا گیا، عباس کو شام میں بھی مارا گیا۔ عزادارو سنتے ہو نا کہ شام کے بازار میں ہر سر نوکے نیزہ پہ تھا، صرف ایک سر تھا۔ جب جتنے میرے سامنے ماتم بیٹھے ہو نا، سر پہ ماتم کر کے میرے مولا کے جنازے کا استقبال کرنا، صرف ایک سر تھا جو ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ میں راجہ صاحب بتاؤں کہ یہ سر کربلا میں نوکے نیزہ پہ بلند ہوا تھا، یہ سر کوفہ میں بھی نوکے نیزہ پہ تھا۔ عزادارو یہ سر ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تب آیا جب آیا ہے شام والا بازار، جب آیا ہے شام والا بازار۔ عزادارو 9 دفعہ عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ گرا ہے اور 9 دفعہ واپس نوکے نیزہ پہ بلند ہوا ہے۔ وجوہات کتابوں میں لکھی ہیں، بس میں آخری دفعہ کی وجہ پڑھ کے آپ کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ عزادارو جب شام کے بازار میں علی بادشاہ کی بیٹیوں کا لٹا ہوا قافلہ آیا، مولا فرماتے ہیں امت نے اس رنگ میں استقبال کیا عباس کی بہنوں کا کہ میں زینب کو نہ پہچان سکا، میری پھپھی زینب مجھے نہ پہچان سکی۔ عزادارو
مولا سجاد فرماتے جب پہلا پتھر لگا ہے نا سیدہ ام رباب کے سر میں تو بی بی زینب اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں ہو سکی، وہاں آئی جہاں حسین کا سر رو کے نیزہ پہ تھا، بی بی رو کے جی حسین کب پڑھے گا قرآن؟ اب تو علی اصغر کی ماں کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے، حسین پڑھنا قرآن۔ اللہ تعالیٰ میرے مولا نے رو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا، بہن کو بھائی کے لہجے سے بڑی محبت تھی، بھائی قرآن پڑھتا رہا، بہن سنتی رہی، جہاں اچانک میرے مولا نے اشارہ کیا، بی بی نے اشارے میں پلٹ کے دیکھا تو بازار کی چھت پہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا، ایک عورت نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک وزنی پتھر اٹھایا ہوا تھا اور نشانے پہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حسین کی 4 سالہ سکینہ تھی۔ بی بی زینب اتنا دیر چلی کہ سکینہ کا حصے کا پتھر بی بی نے جا کے اپنے سر میں کھایا۔ ادھر مولا غازی عباس نے اپنی مرشد زادی کا سر زخمی دیکھا، عباس نے اپنے آپ کو نوکے نیزہ سے زمین پہ گرا لیا۔ خدا لعنت کرے ہولی پر اس نے عباس کا سر زمین سے اٹھایا۔ میں بتاؤں ماتمیوں کیسے اٹھایا؟ جیسے 13 ضربوں کے بعد شمر نے حسین کا اٹھایا تھا، یہ آگے عمر ابن سعد کے بعد وہ کہتے نامی دفعہ اب عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ گر گیا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ تو کمینہ کہتے دوبارہ نیزے پہ بلند کر، وہ سر دے کے کہتے حیا کر، اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ